بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد في أول كلامنا اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد في آخر كلامنا صدق الله العظيم. محترم و مکرم دینی بھائیوں، قرآن کریم کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اور ہمارا سلسلہ چل رہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت سے پہلے جو فتنے اس امت میں آنے والے ہیں ان کا اللہ کے نبی نے ذکر فرمایا، اس کا سلسلہ چل رہا ہے. آج میں نے جو آیت پڑھی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں اور اس امت کی ایک بیماری بتاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ فرمایا ہے، حب الدنیا رأس کل خطیئہ. اس زمانے میں اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ قرب قیامت کے قریب مسلمانوں میں ایک بیماری پیدا ہوگی، اس کا نام ہے دنیا کی محبت. پھر اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ یہ دنیا کی محبت ہر بیماری کی جڑ ہے، ہر گناہ کی اصل ہے. قرآن کریم کی جو آیت میں نے پڑھی ہے، اللہ کہتے ہیں زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ. کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ لوگوں کی جو مرغوب چیزیں ہیں، خواہشات ہیں، وہ لوگوں کے سامنے خوشنما بنا کر دکھائی گئی ہیں شیطان کی طرف سے. مثال کے طور پر اللہ کہتے ہیں سونا ہے، چاندی ہے، عورتیں ہیں، لڑکے ہیں، جمع کیا ہوا مال ڈھیر ہے، کھیتی ہے. ان سب چیزوں کو دنیا کی شیطان نے بہت زیادہ خوشنما بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کر دیا. والخیل المسومہ والانعام والحرث ذالک متاع الحیات الدنیا. اللہ کہتے ہیں کہ یہ دنیا کا سامان ہے. ذالک متاع الحیات الدنیا واللہ عندہ حسن المآب. اور اللہ کے پاس بہترین ٹھکانہ موجود ہے. ایسا سمجھیے جیسے لوہے کے اوپر سونے کا پانی چڑھا دیا جائے اور اسے بتا دیا جائے یہ سونا ہے، اصلی سونا. دھوکہ دینے کے لیے ایسا کرتے ہیں چور، لوہے کو سونے کا پانی پلا کر سونا بنا کر بیچ دیتے ہیں. شیطان نے بھی اس دنیا کی عورتوں کو، دنیا کے لڑکوں کو، دنیا کے مال کو، کھیت کو، یہ سب چیزوں کو، سونا چاندی کو، یہ دراصل لوہے کی طرح ہے، ڈپلیکیٹ. اس کو ہمارے سامنے سونے کا پانی چڑھا کر بتا دیا اور ہم نے اس کو اصلی سونا سمجھ لیا. ہمیں شیطان دھوکہ دے رہا ہے. یہی اللہ نے اس آیت میں فرمایا کہ یہ ڈپلیکیٹ چیز کو تم لوگ اصلی مت سمجھ لینا، یہ دھوکہ ہے تمہاری آنکھوں کا. یہ سونا چاندی دھوکہ ہے، یہ اولاد دھوکہ ہے، یہ دنیا کی عورتیں دھوکہ ہیں. یہ دھوکے میں مت آنا. آخرت میں اللہ کے پاس جو ٹھکانہ ہے
وہ ہے بہترین ٹھکانہ۔ اس کے بعد اللہ نے کہا قل اُنَبِّئُكُم بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ، آئے نبی آپ کہہ دیجئے کیا میں تم لوگوں کو اس سے بہتر چیز نہ بتاؤں؟ کیا میں تم کو بتاؤں اس دنیا کی ڈپلیکیٹ چیزوں سے بہتر؟ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا، یہ اصلی چیز جو آخرت میں بنا کر رکھی گئی ہے، اصلی سونا ہے، وہاں دھوکہ نہیں ہے، وہاں ڈپلیکیٹ کچھ نہیں ہے، ورجنل ہے سب کچھ۔ یہ کن لوگوں کے لیے ہے؟ للذین اتقوا، ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ عند ربہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے پروردگار کے پاس ایسی جنتیں، ایسے باغات ہیں ایمان والوں کے لیے، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی۔ ایسے باغات، ایسی جنتیں جس کے نیچے، ہمارے قدموں کے نیچے نہریں چل رہی ہوں گی، اس پر انسان اپنا محل تعمیر کرے گا۔ کیسا ہوگا اس کا منظر؟ ہم نے اس کا کوئی سیمپل دنیا میں نہیں دیکھا ہے، اس لیے ہم وہیں جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ نے اس کے بعد کہا جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا، اور وہ اصلی سامان ایسا ہے جس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، کبھی فنا، کبھی موت آنے والی نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ کہتے ہیں لہم فیہا ازواج من تحت الانہار خالدین فیہا وازواج مطہرہ، بہت زیادہ پاکیزہ عورتیں ان کے لیے وہاں پر اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا ہے، بڑی پاکیزہ، صورت سے بھی پاکیزہ، سیرت سے بھی پاکیزہ، تمام گندگیوں سے پاک، ظاہری بھی گندگیاں نہیں، باطنی بھی گندگیاں نہیں۔ اس کے بعد اللہ کہتے ہیں کہ وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ، اور کیا ملے گا؟ اللہ کی ہمیشہ کی رضامندی ملنے والی ہے۔ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھ رہے ہیں۔ تو اس آیت کا خلاصہ کیا ہوا؟ ڈپلیکیٹ دنیا کو اصلی بنا کر شیطان ہمارے سامنے پیش کر رہا ہے، ہم سب اس دنیا کو اصلی سمجھ کر دھوکے میں مبتلا ہو گئے۔ یہ ہے قیامت کے قریب ہونے والی ایک علامت جس کا نام ہے دنیا کی محبت۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک جگہ فرمایا اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، اے لوگو جان لو دنیا کی زندگی ایک کھیل اور تماشا ہے، وزینہ اور ظاہری زینت کا نام ہے، وتفاخر بینکم ایک دوسرے پر فخر کرنے کا نام دنیا ہے، وتکاثر فی الاموال والاولاد مال اور اولاد میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنے کا نام دنیا ہے۔ پھر اللہ کہتے ہیں اس کی مثال سمجھو، کمثل غیث، جیسا کہ بارش، اعجب الکفار نباتہ، کسانوں کو اس کا کھیتی کا اگنا خوش کر دیتا ہے، کسان بڑے خوش ہو جاتے ہیں کھیتی دیکھ کر، ثم یہیج، پھر وہ کھیتی کچھ دنوں کے بعد سوکھ جاتی ہے، فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما، پھر اے نبی آپ دیکھیں گے وہ کھیتی پیلی پڑ جاتی ہے، پھر ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ ابھی کچھ دیر پہلے کھیتی ہری بھری لہرا رہی تھی، کسان خوش ہو رہا تھا، چھوڑ دو کچھ دنوں کے بعد پیلی پڑ جائے گی، سوکھ جائے گی، ریزہ ریزہ ہو جائے گی، ختم، ثم یکون حطاما۔ اللہ کہتے ہیں یہی ہے دنیا، ہری بھری نظر آ رہی ہے لیکن ایک دن یہ ختم ہونے والی ہے، یہاں کی عورتوں کا حسن ختم ہونے والا ہے، یہاں کی جوانی ختم ہونے والی، یہاں کے بنگلے ختم ہونے والے، یہاں کی خوشیاں ختم ہونے والی ہیں، یہاں کا عیش سکون سب فنا ہونے والا ہے، ایک آج ہے کل نہیں رہے گا۔ اس کے بعد اللہ نے کہا ثم یکون حطاما وفی الآخرۃ عذاب شدید، آخرت میں بڑا سخت عذاب ہے، ومغفرۃ من اللہ ورضوان، اللہ تعالیٰ کی مغفرت بھی ہے، اللہ کی رضامندی بھی ہے۔
وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا محض دھوکے کا سامان ہے، یہ اللہ نے فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، اے لوگو، میں تم پر فقر کا خوف نہیں کرتا، مجھے ڈر نہیں ہے اس بات کا کہ تم فقر میں مبتلا ہو جاؤ گے، تنگ دستی اور پریشانی میں مبتلا ہو جاؤ گے، اس کا مجھے کوئی ڈر نہیں ہے۔ مجھے ڈر اس بات کا ہے وَلَكِنْ أَخْشَىٰ عَلَيْكُمْ أَن تُبْسَطَ الدُّنْيَا، مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ دنیا تمہارے اوپر پھیلا دی جائے گی اور تم اس دنیا میں مبتلا ہو جاؤ گے، ملوث ہو جاؤ گے، اور جیسے پہلے لوگوں کو اس دنیا نے ہلاک کر دیا، یہ دنیا تمہیں بھی ہلاک اور برباد کر دے گی، اور تم اس مال کے حاصل کرنے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو گے، اور یہ چیز تمہیں ہلاک اور برباد کر دے گی، اس کا مجھے بڑا ڈر ہے۔ ایک اور حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج کے اس دنیا میں، آج کے حالات میں 100% یہ حدیث فٹ ہو رہی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایک مرتبہ کہ اے لوگو، ایک زمانہ ان قریب آنے والا ہے جس میں ساری دنیا کے لوگ، ساری دنیا کی قومیں مسلمانوں کو ہلاک کرنے، مسلمانوں کو ختم کرنے، مسلمانوں کو دنیا سے مٹانے کے لیے ایک دوسرے کو دعوت دینا شروع کر دیں گی، اور جس طرح دسترخوان پر کھانے کے لیے دعوت دی جاتی ہے، اس طرح ساری قومیں، یہودی، نصارہ، مشرکین، تمام کے تمام مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ ملائیں گے، اپنی دشمنیاں ختم کر دیں گے، صرف اسلام کے مقابلے میں متفق ہو جائیں گے۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا ہم اس دن بڑی کم تعداد میں ہوں گے، ہماری کوانٹٹی کم ہوگی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، نہیں، تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی، بل انتم کثیر، تم بہت زیادہ۔ لیکن اللہ کے نبی کہتے ہیں، لیکن پانی کے اوپر جو جھاگ ہوتا ہے، جسے بلبلا کہتے ہیں، اس طرح تمہاری کوئی حیثیت باقی نہیں رہے گی۔ پھونک سے اس پانی کے بلبلے جھاگ کو اڑا دیا جاتا ہے، کوئی زیادہ پریشانی اٹھانے کی ضرورت نہیں، اس طرح مسلمانوں کو پھونکوں سے اڑا دیا جائے گا، کوئی طاقت نہیں رہے گی۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا، کافروں کے دل کے اندر سے مسلمانوں کا ڈر ختم کر دیا جائے گا، مسلمانوں کا رعب اور دبدبہ ان کے اندر سے ختم کر دیا جائے گا، اور مسلمانوں کی یہ حالت ہو جائے گی، وہ کچھ نہیں کر سکیں گے بہت بڑی تعداد ہونے کے باوجود۔ اب اللہ کے نبی نے فرمایا، جانتے ہو ایسا کیوں ہوگا؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں، جانتے ہو ایسا کیوں ہوگا؟ اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایسا اس لیے ہوگا کہ مسلمانوں میں ایک بیماری پیدا ہو جائے گی۔ کیا بیماری؟ اس کا نام اللہ کے نبی نے کہا وہن۔ صحابہ نے پوچھا وہن کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، حب الدنیا وکراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے نفرت، یہ بیماری مسلمانوں میں پیدا ہو جائے گی۔ تب ایسا ہوگا، کروڑوں میں مسلمان ہونے کے باوجود کوئی حیثیت، کوئی طاقت، کوئی دم نہیں رہے گا، ہر جگہ سے مارا جائے گا، پیٹا جائے گا، ظلم کے پہاڑ توڑے جائیں گے، کچھ نہیں کر سکتے مسلمان۔ ایسا دور آنے والا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، موت، دنیا کی محبت، موت سے نفرت، یہ موت سے جو نفرت ہے وہ بھی دراصل دنیا کی محبت کی وجہ سے ہے۔ دنیا کی محبت ہوگی تو موت سے بھی نفرت خود بخود ہوگی۔ تو اللہ کے نبی نے جو فرمایا، آج کے ہمارے زمانے میں 100% یہ اللہ کے نبی کی حدیث صادق آ رہی ہے۔ آج پوری دنیا میں مسلمان 200 کروڑ ہے، 800 کروڑ میں 200 کروڑ سے زائد مسلمان ہیں، اتنی بڑی تعداد ہے، لیکن ہر دن آپ اخبار کھولیے، کہیں نہ کہیں مسلمانوں پر ظلم۔ ابھی کچھ دن پہلے ہمارے ملک میں اتراکھنڈ کے اندر ظلم ہوا، 300 فیملیز
ڈر کر اپنا سامان، اپنا بوریا بستر لے کر انہوں نے اپنے گھروں کو خالی کر دیا. وہ نکل گئے جنگلوں کی طرف، وہ نکل گئے خالی کر کے اپنے وطن کو. ان کے اندر وہ ہمت نہیں ہے، ایسا ظلم کیا گیا وہ برداشت نہیں کر سکے. ان کے گھروں میں گھس کر عورتوں کو مارا گیا، ان کی بچیوں کو مارا گیا، گھسیٹا گیا ان کو. یہ سب ہوا. تو یہ ایک نہیں، ہر دن آپ کو ایسے واقعات ملیں گے. فلاں جگہ کسی نوجوان کو مار دیا گیا، فلاں جگہ کسی بوڑھے کو 8-10 نوجوانوں مار دیا. فلسطین کے اندر کئی مہینوں سے جنگ چل رہی ہے اور اندر گھستے گھستے اسرائیل پوری طرح تباہ اور برباد کر رہا ہے. اب تھوڑے سے لوگ بچ گئے ہیں، اللہ ان کی حفاظت فرمائے. اور بے شمار ملکوں میں یہ سب حالات ہیں. ان حالات پر اخبار کے اندر بہت لوگ الگ الگ تبصرہ کرتے ہیں، یہ اس لیے ہو رہا ہے، یہ اس لیے ہو رہا ہے، یہ اس لیے ہو رہا ہے. لیکن ہمارے نبی نے جو بتایا وہ ہے اصلی بیماری، وہ ہے اصلی علاج. جب تک وہ نہیں ہوگا ہماری تقدیر بدلنے والی نہیں ہے، ہمارے حالات بدلنے والے نہیں ہیں. ہمارے اندر دنیا گھس گئی ہے، ہمارے اندر دنیا کی محبت ہمارے خون کے خطرے میں داخل ہو گئی. یہ جب تک نہیں ہٹے گی اللہ کی مدد آنے والی نہیں. ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا، اے لوگو، ایک زمانہ آنے والا ہے جس میں تمہارے اندر ایسا ہوگا کہ تم دعا مانگو گے، اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا. آج دیکھ رہے ہیں عمرہ کرنے والے، آج سے پہلے کبھی بھی اتنی تعداد عمرہ کرنے والوں کی نہیں گئی. آج جتنے جا رہے ہیں حج کرنے والے اس سے پہلے کبھی نہیں گئے. ہزاروں لاکھوں لوگ عرفات میں، مزدلفہ میں کعبے کا غلاف پکڑ کر مانگ رہے ہیں اللہ سے، لیکن آسمان کا دروازہ اس امت کے لیے نہیں کھل رہا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا یہ جب تک دنیا کی محبت رہے گی یہ تمہارے حالات بدلنے والے نہیں. اب سوال یہ ہے کہ دنیا کی محبت کس چیز کا نام ہے؟ کیا دکان چلانے کا نام دنیا؟ کیا مال کمانے کا نام دنیا؟ کیا بزنس کرنے کا نام دنیا؟ کیا تجارت کرنے کا نام دنیا؟ امام مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مثال دی. کشتی پانی میں چلتی ہے، اگر وہ کشتی پانی کے اوپر رہتی ہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن وہ پانی کشتی کے اندر آتا ہے تو کشتی والوں کو ہلاک کر دیتا ہے. اسی طرح یہ دنیا میں دکان ضروری، تجارت ضروری، کپڑا ضروری، بیوی بچے ضروری، سب ضروری. کچھ غلط نہیں ہے تجارت کرنا، لیکن یہ مال اور یہ اولاد کی محبت جب دل کے اندر آتی ہے تو اسی طرح ہلاک کر دیتی ہے جیسے وہ کشتی کو ہلاک کر دیتی ہے جس میں پانی چلا جاتا ہے. تو اگر نماز چھوڑ کر آپ دکان چلا رہے ہیں یہ ہے دنیا کی محبت. نماز پڑھ کر آپ دکان چلا رہے ہیں یہ دنیا کی محبت نہیں ہے. اگر آپ اللہ بچے بیویوں سے محبت کرتے ہیں، اللہ کے لیے ان کے حقوق ادا کرتے ہیں، یہ دنیا کی محبت نہیں ہے، یہ اللہ کا حکم ہے. آپ حلال تجارت کرتے ہیں یہ دنیا کی محبت نہیں ہے، حرام میں ملوث ہوتے ہیں یہ ہے دنیا کی محبت. تجارت کے لیے جھوٹ بولتے ہیں یہ ہے دنیا کی محبت. رشوت کا معاملہ کرتے ہیں یہ ہے دنیا کی محبت. آپ قرآن کی تعلیم کو عیب سمجھتے ہیں اور اسکول اور کالج کی تعلیم کو فخر سمجھتے ہیں. آپ کے پاس وقت نہیں ہے قرآن کی تعلیم کے لیے، یہ ہے دنیا کی محبت. آپ کی نظر میں ڈگریوں کا وہ مقام ہے، قرآن کا کوئی مقام نہیں ہے. آپ کے پاس دنیا کی تعلیم کے لیے پورا وقت ہے، قرآن کی تفسیر کے لیے، قرآن سمجھنے اور پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہے. یہ ہے دنیا کی محبت. تو اسے اچھی طرح سمجھنا چاہیے. آج 100% اللہ کے نبی کی یہ حدیث ہمیں نظر آ رہی ہے اور ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے یہ دنیا کی محبت ہمارے اندر گھس گئی ہے، ہمارے اندر رچ گئی ہے، ہمارے اندر بس گئی ہے. ہمارا جینا اور مرنا صرف مال کے لیے ہو چکا ہے، اللہ کے لیے نہیں ہے، اسلام کے لیے نہیں ہے، اسلام کی ترقی کے لیے نہیں ہے. ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہماری سوچ، ہماری فکر، ہمارے جذبات صرف مال کے لیے ہیں. آپ کسی بھی ہوٹل میں، کسی دکان میں، کسی سڑک میں، کسی بازار میں، کہیں بھی آپ چلے جائیں،
دو چار مسلمان آپ کو اگر بیٹھے ہوئے وہاں پر ملیں گے تو وہ صرف دنیا کی بات کریں گے، وہاں پر کوئی آخرت کی بات نہیں ہوگی، اللہ کی بات نہیں ہوگی، رسول کی بات نہیں ہوگی۔ صحابہ کا معاشرہ ایسا تھا، آپ کہیں بھی چلے جاؤ، صحابہ کے پاس بازاروں میں، دکانوں میں، مسجدوں میں، کہیں بھی چلے جاؤ، ان کی زبانوں پر صرف اللہ اور رسول کی بات ہوتی، جنت کی بات ہوتی تھی، آخرت کی بات ہوتی تھی، جہنم کی بات ہوتی تھی۔ آج ہماری جو باتیں ہیں آخرت اور جنت کی، وہ صرف مسجد کے اندر ہوتی ہیں، اور مسجد کے اندر بھی آج دنیا کی بات کرنے والے آ گئے۔ یہاں بھی مسجد میں بیٹھ کر لوگ دنیا کی میٹنگ کرنے کے لیے آتے ہیں، اپنی دکانوں کے بارے میں بات کرتے ہیں، کاروبار کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، اللہ کے فرشتے لعنت بھیجتے ہیں ایسے لوگوں پر جو مسجد میں خالص دنیا کی بات کرنے کے لیے آتے ہیں اور تجارتوں کی باتوں میں مبتلا ہوتے۔ یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں یہ دنیا کی بات کرنے کے لیے نہیں، یہ اللہ سے ڈرنے کی جگہ، اللہ سے مانگنے کی جگہ، یہ عبادت کی جگہ ہے۔ تو بہرحال اب میں آپ کو ایک اللہ کے نبی کے زمانے کا قصہ سنا رہا ہوں۔ اس قصے سے آپ کو یہ مضمون بہت اچھی طرح سمجھ میں آئے گا کہ دنیا کی محبت والے ہم لوگ ہیں اور آخرت کی محبت والے صحابہ اکرام کیسے تھے۔ یہ فرق آپ کو سمجھ میں آئے گا، اور آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آئے گا کہ وہ صحابہ کم تعداد ہونے کے باوجود کس طرح لاکھوں لوگوں کو بھگا دیا کرتے تھے میدان سے۔ ان کے دل میں آخرت کی محبت تھی، ان کے دل میں اللہ کی محبت تھی۔ اللہ نے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ یہ تھے صحابہ اکرام، ان کو دنیا کی کوئی چیز پیاری نہیں تھی، اللہ سب سے پیارا تھا۔ حدیث میں اللہ کے نبی نے دعا مانگی، اللہم اجعل حبک احب الاشیاء الی، اے اللہ آپ کی محبت تمام چیزوں سے زیادہ میرے دل میں پیدا کر دیجئے۔ اللہ کے نبی نے صحابہ میں ایسی محبت پیدا کر دی۔ اے اللہ وجعل خشیتک اخوف الاشیاء الی، اے اللہ آپ کا خوف میرے دل میں، سارے خوف سے زیادہ آپ کا خوف میرے دل میں پیدا کر دیجئے۔ یہ تھے صحابہ اکرام۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یا غایت رغبتنا، اے اللہ آپ ہماری خواہشات کی انتہا ہیں، ہماری آخری خواہش یہ ہے کہ آپ ہمیں مل جائے، آپ مل جائے، اب ہمیں کچھ ملے یا نہ ملے ہمیں کوئی غم نہیں ہوگا۔ یہ تھے صحابہ اکرام کی تربیت۔ اس طرح اللہ کے نبی نے ان کے دل میں اللہ کی محبت، آخرت کا شوق اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے ان کے دلوں میں بٹھایا۔ اور ہمارے دل میں کیا ہے؟ صبح سے شام تک ہمارے پاس صرف مال، صرف دکان، صرف تجارت۔ یہاں تک کہ جو لوگ مسجد میں آتے ہیں وہ بھی بالکل آخر میں آتے ہیں۔ جمعہ میں بھی آنے والے کوشش کرتے ہیں کہ بالکل آخر میں آئیں اور سب سے پہلے مسجد سے بھاگ جائے، اور تجارت کو بند کرنے کے لیے اس وقت کے اندر بھی تیار نہیں ہے، جبکہ جمعہ کے وقت تجارت کو بند کرنا فرض ہے، حرام ہے۔ اگر کوئی تجارت کرتا ہے جمعہ کے وقت میں، حرام۔ اللہ نے فرمایا وَذَرُوا الْبَيْعَ، تجارتوں کو چھوڑو، لیکن آج تجارت چھوڑنے تیار نہیں ہے۔ اور نماز کے اندر بھی ہمارا فون بجتا رہتا ہے، سلام پھیرتے ہی فوراً ہم موبائل اٹھا کر دیکھتے ہیں کون سے پیسوں کا کال آ گیا ہے، کہیں لاکھوں کا میرا نقصان نہ ہو جائے۔ ابھی امام صاحب دوسرا سلام بھی نہیں پھیرے ہی فوراً جیب میں سے فون اٹھا کر دیکھ رہے کتنے لاکھ کا نقصان ہو گیا، اٹھ کر فوراً بھاگ جائیں گے اور جا کر اسے کال کریں گے، مسجد میں جاتے جاتے ہی کال کریں گے۔ تو مطلب یہ ہے وہ نماز بھی جو ہے وہ نماز نہیں تھی، وہ نماز بھی نماز نہیں تھی، بس برائے نام ایسی نماز ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ منافقوں کی نماز ایسی ہوگی، چونچ مارنے کی طرح چار ٹھونگ ماریں گے اور یہ اٹھ کر بھاگ جائیں گے، یہ منافق کی نماز ہے۔ آج مسلمان کی نماز بھی ایسی ہوگی۔ ایسی نمازوں سے بھائیوں ہماری تقدیر بدلنے والی نہیں ہے، ایسے عمروں سے ہمارے حالات بدلنے والے نہیں۔ عمرے میں جانے والوں کا حال میں آپ کو سناتا ہوں، مکے میں جا کر جو عمرہ کرنے والے ہیں وہاں بھی فجر کی نماز کو نہیں اٹھتے۔ یہ میں آپ کو معتبر خبر بتا رہا ہوں، یہ الزام نہیں لگا رہا ہوں، مسجد میں بیٹھ کر بول رہا ہوں۔
بہت سارے لوگ عمرے کو جانے والے مکے میں جا کر بھی فجر کی نماز کو نہیں اٹھتے، وہاں بھی ان کی نماز ناغا ہوتی ہے، اللہ کے نبی کے شہر میں ہے لیکن اللہ کا ڈر نہیں ہے۔ اس طرح کے عمرے کرنے والے دعا کریں گے، کون سی دعا قبول ہو جائے؟ اللہ کے نبی کہتے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے نماز چھوڑ دیا کفر میں داخل ہو گیا۔ اب ایسے لوگوں کی دعا سے ہمارے حالات بدلنے والے نہیں، تو لہٰذا یہ یاد رکھیے کہ ہمیں اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا، حالات تب تک نہیں بدلیں گے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، جب تک لوگ اپنے حالات نہیں بدلیں گے، اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے، اللہ تعالیٰ بھی ان کو بدلنے والا نہیں ہے۔ ایک واقعہ میں آپ کو سنا رہا ہوں، اس جنگ کا نام ہے جنگ موتا، اس جنگ کا نام ہے جنگ موتا۔ اس واقعے سے ہمارے اس مضمون کو اچھی طرح سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی ہیں حارث بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو ایک خط لکھا، ایک خط بادشاہ کے نام پر خط لکھ کر، تبلیغ کا خط، دین کی دعوت کا خط لکھ کر اللہ کے نبی نے ان صحابی کو دیا اور کہا شام، اب جہاں فلسطین ہے وہاں شام ہے، وہاں کے حاکم، بصرہ کے حاکم کو یہ خط پہنچا دینا۔ وہ صحابی لے کر خط نکلے، روم کا، قیصر روم کا ایک گورنر شرحبیل اس کا نام ہے، اس نے ان صحابی کو پکڑ لیا، پکڑ کر پوچھا کیا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کے نبی کا خط ہے، بادشاہ کو پہنچانے جا رہا ہوں۔ اس نے ان کو پکڑا، رسی سے باندھا اور قتل کر دیا وہ صحابی کو۔ اب وہ صحابی کے قتل کی خبر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف ہوئی اور اللہ کے نبی کو بڑا غصہ آیا۔ اللہ کے نبی بے پناہ محبت کرتے تھے مسلمانوں سے، صحابہ سے بڑی محبت کرتے تھے، ایک ایک صحابی بھی اللہ کے نبی کی نظر میں بڑا قیمتی ہوتا تھا۔ تو اللہ کے نبی نے فوراً اعلان کیا کہ جنہوں نے ہمارے صحابی کو قتل کیا ہے اور خط لے جانے والے قاصد کو قتل کیا ہے، حالانکہ عرب کے اندر کافر بھی قاصد کو قتل کرنے کو اچھا نہیں سمجھتے تھے، خط لے جانے والے، آنے والے، پیغام پہنچانے والے کو قاصد کہتے، ان کو قتل کرنا بہت بڑا گناہ سمجھا جاتا تھا، لیکن صحابی کو قتل کر دیا۔ ان کا خون بیکار نہیں جائے گا، اللہ کے نبی نے کہا ان کا خون بیکار نہیں جائے گا۔ ایک صحابی کو قتل کرنے پر اللہ کے نبی نے پورے مدینے میں جنگ کا اعلان کر دیا اور کہہ دیا سب لوگ اپنے گھروں سے نکلو، جب تک ان صحابی کے خون کا انتقام نہیں لیا جائے گا میں خاموش بیٹھنے والا نہیں ہوں۔ آج ہمارے مسلمانوں کے ہزاروں لوگوں کا خون بہایا جا رہا ہے، لیکن کوئی ایسا موجود نہیں ہے جس کے اندر صلاح الدین ایوبی کے جیسا ایمان ہو، جیسے حضرت عمر کے اندر وہ جوش مارنے والا ایمان تھا، وہ آج ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے ایک صحابی کے خون کا بدلہ لینے کے لیے تمام صحابہ کے لیے جنگ کا اعلان کر دیا۔ 3000 صحابہ اکرام جمع ہو گئے اور 3000 کی تعداد بہت بڑی تعداد تھی۔ اب تک جتنے بھی جنگیں ہوئی مسلمانوں کی، اس میں غزوہ احزاب کے بعد سب سے بڑی فوج 3000 کی 3000 کی فوج سب سے بڑی فوج تھی۔ آج جو ہے 3000 ہمارے خالی ایک محلے میں ہے، 3000 200 کروڑ ہم پوری دنیا کے اندر ہیں۔ اس واقعے کو بڑے غور سے سنیے، اس کا ایک ایک لفظ، ایک ایک بات ہمارے ایمان کو جھنجھوڑنے کے لیے اور ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے، اور ہمارے اندر دنیا کی محبت والے ہم کیسے ہیں، آخرت کی محبت والے وہ کیسے تھے، یہ پکچر اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گا۔ اللہ کے نبی نے جنگ کی تیاری کا حکم دیا، 3000 کی فوج جمع ہو گئی اور اللہ کے نبی نے کہا فوراً نکلو اور جا کر شام میں جنہوں نے ہمارے صحابی کا خون بہایا ہے ان کے ساتھ جنگ کرو۔ پوری فوج جمع ہو گئی۔ اللہ کے نبی نے اب فرمایا کہ اس کے اندر جو امیر ہوں گے وہ ہوں گے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر فرمایا اگر زید بن حارثہ شہید ہو جائے، اسلام کا جھنڈا جعفر طیار کے ہاتھ میں آئے گا، جعفر طیار شہید ہو جائیں
اسلام کا جھنڈا عبداللہ بن رواحہ کے ہاتھ میں آئے گا. عبداللہ بن رواحہ شہید ہو جائیں، مسلمان جسے چاہیں مشورے سے امیر بنا لے. یہ اللہ کے نبی نے نصیحت کی. پھر اللہ کے نبی نے کہا کان کھول کر سنو، عورتوں پر ہاتھ مت اٹھانا، عورتوں پر ہاتھ مت اٹھانا، بچوں پر ہاتھ مت اٹھانا، بوڑھوں پر ہاتھ مت اٹھانا، درختوں کو مت کاٹنا، پہلے اسلام کی دعوت دینا، قبول نہ کریں جنگ پر آ جائیں تب تم ان سے جہاد کرنا. آج کیا ہو رہا ہے؟ یہ جو یہودی خبیث اور شیطان جن کے سامنے شرمندہ ہو جاتا ہے، شیطان کے بھی باپ ہیں، چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو اب تک ہزاروں کی تعداد میں شہید کر دیا، اور ان کے دلوں کے اندر اللہ نے کہا پتھر ہے، پتھر کی سل آ گئی ہے، اس طرح سختی آ گئی. کتنی عورتوں کو انہوں نے قتل کر دیا. ہمارے اسلام میں یہ تعلیم ہے کہ عورت پر ہاتھ اٹھانا جائز نہیں ہے اور بچے پر ہاتھ لگانا جائز نہیں. تو اس طرح اللہ کے نبی نے نصیحت کرنے کے بعد اس قافلے کو یہاں سے روانہ فرمایا. اب جب روانہ ہونے کا وقت آیا تو ایک صحابی عبداللہ بن رواحہ، جن کو اللہ کے نبی نے کہا تیسرے نمبر پر امیر بنیں گے، 2 امیر شہید ہو گئے، تیسرے نمبر پر یہ امیر بنیں گے، وہ جاتے جاتے صحابہ سے گلے مل کر اور اللہ کے نبی سے ملاقات کر کے رونے لگے، زار و خطار رونے لگے. تو صحابہ نے پوچھا کیوں رونا آ رہا ہے آپ کو؟ انہوں نے کہا کہ اب میں جا رہا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ میرا اللہ مجھے شہادت کی دولت سے نوازے گا، اور قرآن کریم کی ایک آیت مجھے یاد آ گئی اس لیے میں رو رہا ہوں. کیا آیت؟ اللہ نے کہا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا. تم میں سے جو بھی دنیا میں پیدا ہوا ہے وہ پل صراط پر ضرور گزرنے والا ہے. اس آیت میں اللہ نے کہا ہر مومن، ہر کافر پل صراط پر سے گزرے گا. وہ پل صراط کیا ہے؟ جہنم کے اوپر ایک پل بنایا ہے اللہ نے، پل. اس پل پر ہر ایک کو گزرنا ہے. بال سے باریک، تلوار سے تیز وہ پل ہے. 1500 سال کا وقت لگے گا اس پل کو پار کرنے کے لیے. جو پکا مومن ہوگا وہ بجلی کی طرح پار ہو جائے گا. کچا مومن ہوگا وہاں کانٹے ہیں، پل پر کانٹے، وہ کانٹے اس کے بدن پر چپ جائیں گے. کوئی رینگتے رینگتے پار کرے گا، کوئی زخمی حالت کی ہونے کی حالت میں پار کرے گا، اور جو کافر ہوں گے کٹ کر جہنم میں گر جائیں گے. وہ صحابی کہتے ہیں یہ جہنم کا پل یاد آ گیا کہ میں اب تو شہید ہو جاؤں گا، لیکن اس پل پر، جہنم کے پل صراط پر مجھے چلنا ہے. معلوم نہیں میں پل صراط پار کر سکوں گا یا نہیں پار کر سکوں گا. یہ سوچ کر مجھے رونا آ رہا ہے. دیکھیے اللہ کی محبت اور آخرت کی محبت والے ایسے ہوتے ہیں. دنیا کی محبت والے ہم ہیں. ایسے جب لوگ ہوں گے یہ لوگ تاریخ بدلنے والے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں کا پسینہ نکل جایا کرتا تھا. یہ 3 کروڑ کے برابر ہوا کرتے تھے. یہ ایسے لوگ تھے. اب اس کے بعد وہ صحابی سب سے ملاقات کر کے نکلے. اب آگے یہ فوج روانہ ہو گئی. جب روانہ ہو گئے تو راستے میں جاتے جاتے اونٹ پر عبداللہ بن رواحہ کے پیچھے ایک بچہ تھا، زید بن ارقم. تو وہ عبداللہ بن رواحہ اشعار پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں. اشعار، وہ اشعار میں کیا بول رہے ہیں؟ اللہ سے بات کر رہے ہیں، اپنے دل سے بات کر رہے ہیں. اور دل میں کیا بول رہے ہیں؟ اے میرے دل، جا کر شہید ہونا تجھے پسند نہیں آ رہا ہے، لیکن اے میرے دل تو جنت میں جا رہا ہے، تجھے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو دنیا سے اچھی جگہ جا رہا ہے، تجھے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ دل سے باتیں کرتے ہوئے جا رہے ہیں. وہ پیچھے بچہ، چھوٹا بچہ بیٹھ کر رو رہا ہے، اس لیے کہ ان سے بڑی محبت تھی. اب وہ جنت میں جانے کی بات کریں، بچہ رونے لگا. وہ بچے کو مار کر کہنے لگے ارے بچے کیوں روتا ہے؟ جنت میں پھر ہماری تمہاری ملاقات ہونے والی ہے. کیوں روتا ہے؟ جنت میں پھر ہماری ملاقات ہوگی. پھر کہنے لگے میں شہید ہو جاؤں گا اس سواری پر، تو واپس بیٹھ کر جانے والا ہے. یہ انہوں نے کہا. اب اس کے بعد یہ آگے بڑھے اور آگے بڑھتے ہوئے اپنے دل میں یہ بول رہے ہیں کہ اے دل، تو موت سے ڈر رہا ہے، لیکن موت تو ایک دن ضرور آنے والی ہے. تجھے تو موت سے چھٹکارا ملنے والا نہیں ہے. اچھا ہے بستر پر مرنے سے، ہاسپٹل میں مرنے سے اچھا ہے یہاں شہادت کی موت مر جا. اپنے دل کو بول رہے ہیں.
اس طرح ان کا جذبہ تھا، ان کے اندر جنت کی طلب تھی، کیسے کیسے لوگ تھے وہ۔ اب یہ قافلہ آگے بڑھ گیا، اب یہ 3000 لوگ جب جا کر ایک جگہ ہے موتا، وہ جگہ کا نام کیا ہے؟ موتا، اس لیے اس جنگ کا نام ہے جنگ موتا۔ تو وہ جنگ موتا کی جگہ میں یہ 3000 صحابہ قیام کرتے، تو ان کو ایک خبر پہنچانے والا خبر پہنچاتا ہے کہ تمہارے فوج کے آنے کی خبر سن کر روم سے بادشاہ نے 1 لاکھ کی فوج روانہ کر دی ہے۔ پہلے سے 1 لاکھ کی فوج موجود ہے میدان میں، اور 1 لاکھ کی فوج روم سے تمہارا مقابلہ کرنے کے لیے آ چکی ہے، اور تمہارے 3000 کا مقابلہ اب ہونے والا ہے 2 لاکھ لوگوں سے۔ سامنے کتنے ہیں؟ 2 لاکھ، اور آپ مسلمان کتنے ہیں؟ 3000۔ یہ خبر سنتے ہی کچھ لوگوں کو تھوڑی سی پریشانی، تھوڑا سا ڈر شروع ہو گیا۔ اب لوگوں نے کہا کہ کیا کیا جائے، ہم نے تو سوچا ہی نہیں تھا کہ 2 لاکھ لوگوں سے مقابلہ کرنا ہے، 3000 کہاں ہے، 2 لاکھ کہاں ہے، کوئی جوڑ ہی نہیں ہے۔ ارے بھئی 40,000 ہوتے، 50,000 بھی ہوتے، جب بھی ہمت کر سکتے۔ 3000 آٹے میں نمک کے برابر، نمک اتنا ہی ہوتا ہے، آٹا زیادہ ہوتا ہے، یہاں آٹا 2 لاکھ، یہ نمک 3000۔ لیکن یہ نمک بڑا پاورفل نمک تھا، جو ایسا پاورفل تھا جس کو اللہ کی محبت اور مرنے کا اتنا شوق تھا کہ جینے کا کوئی شوق نہیں تھا اتنا جتنا مرنے کا شوق تھا۔ جنت میں جانے کی طلب اتنی تھی، دنیا میں رہنے کی لذت ان کو نہیں آتی تھی، ایسا یہ نمک تھا 3000 کا۔ اب کیا ہوا؟ مشورہ کیا لوگوں نے، کیا کیا جائے، ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا کہ 2 لاکھ لوگوں کا مجمع ہے۔ تو کچھ لوگوں نے کہا اللہ کے نبی کو خط لکھو، مشورہ کرو کیا کیا جائے، ہو سکتا ہے اللہ کے نبی واپس بلا لے، ہو سکتا ہے اور وہاں سے فوج آ جائے۔ تو عبداللہ بن رواحہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے کھڑے ہو کر 3000 کے مجمع میں 1 منٹ کی تقریر کی۔ ہمارے گھنٹوں کے بیانات میں کوئی اثر نہیں ہوتا، ان کے 1 منٹ میں کیا اثر ہوا؟ انہوں نے کہا اے لوگو، جس شہادت کے لیے، جس جنت کے لیے تم نے اپنے گھروں کو چھوڑا، آج تم اسی شہادت ملنے کے وقت میں ڈر اور بزدلی کا سامنا کر رہے ہو۔ آج وہی شہادت سامنے تمہیں نظر آ رہی ہے، وہی جنت تمہیں نظر آ رہی ہے، وہ اللہ کی محبت جس کے لیے تم نے اللہ کے نبی سے بیعت کی ہے، وعدہ کیا ہے، وہ شہادت جب نظر آ رہی ہے تو تم ڈر رہے ہو، بزدل بن رہے ہو، مشورہ کرنا چاہتے ہو۔ کیا ضرورت ہے مشورہ کرنے کی؟ انہوں نے کہا کان کھول کر سن لو، کان کھول کر سنو، قیامت تک کا ہر مسلمان اس بات کو سنے، مسلمان کبھی تعداد کی وجہ سے ہارتا اور جیتتا نہیں ہے، مسلمان کم اور زیادہ ہونے کی وجہ سے ہارتا جیتتا نہیں ہے، وہ جیتتا ہے اللہ کی مدد سے، وہ اللہ کے بھروسے پر لڑتا ہے، دین کو غالب کرنے کے لیے لڑتا ہے، اسے شہادت کا بڑا شوق ہے۔ آپ لوگ اللہ کے خاص بندے ہو، اللہ نے آپ کو چن لیا ہے، یہ شہادت کا مرتبہ ہر ایک انسان کو نہیں ملتا۔ یہ انہوں نے تقریر کی، تمام لوگوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم اب کوئی مشورہ نہیں کریں گے، اب آگے بڑھیں گے، جو اللہ کو منظور ہے وہ ہوگا۔ یہ 3000 لوگ آگے بڑھ گئے، سامنے 2 لاکھ کی فوج تیار ہو گئی۔ لمبا واقعہ ہے، میں مختصر کر کے بتا رہا ہوں۔ 2 لاکھ کی فوج، یہاں 3000 آدمی جو ہے تیار ہو گئے مقابلے کے لیے۔ اب وہ 2 لاکھ کا ایک سمندر نظر آ رہا ہے، بڑا سمندر، اس میں یہ 3000 جو ہے وہ نظر ہی نہیں آ رہے ہیں ان کی فوج کے مقابلے میں۔ تو اب یہ ہوا ایک بڑے پہلوان کے مقابلے میں ایک چھوٹا بچہ آ کر کھڑا ہو گیا، ایسا منظر نظر آ رہا تھا، آسمان بھی اوپر سے دیکھ رہا تھا کیا ہونے والا ہے، اور زمین بھی دیکھ رہی تھی کیا ہونے والا ہے، فرشتے بھی دیکھ رہے تھے کیا ہونے والا ہے۔ ایک صحابی کے خون کو اللہ کے نبی نے برداشت نہیں کیا اور 3000 لوگوں کو یہاں مرنے کے لیے چھوڑ دیا۔ اب 2 لاکھ لوگ تو ان کو لقمہ بنا کر 5 منٹ میں ختم کر دیں گے، لیکن یہ وہ لوگ تھے بھائیوں جن کے دل میں اللہ کی محبت تھی، اور یہ وہ لوگ تھے جو راتوں میں اٹھ کر اللہ سے مانگنے والے تھے، اور وہ 3000 کے 3000 رات میں اللہ کے سجدے میں پڑ گئے اور انہوں نے اللہ سے مانگا اے اللہ ہم بڑے کمزور ہیں، اے اللہ ہمارے پاس کوئی طاقت نہیں، اے اللہ آپ آسمانوں کے مالک، زمین کے مالک، سورج کے مالک، سمندروں کے مالک، پہاڑ کو آپ بنانے والے، اے اللہ آپ اگر چاہیں تو اے اللہ ابابیل پرندے بھی
اے اللہ ہاتھیوں کی جماعت کو بھگا دیتے ہیں، اے اللہ آپ ہمارے اندر ایمانی طاقت پیدا کر دیجئے، اے اللہ ہمارا کوئی مقصد نہیں، اے اللہ آپ کے دین کی سربلندی کے لیے اللہ کے نبی کے حکم سے آئے ہیں، وہ ہماری طرح راتوں کو گانا بجانے والے نہیں تھے، وہ ہماری طرح نماز چھوڑنے والے نہیں تھے، ہماری رات 2 بجے تک فلموں میں گزرتی ہے، گانوں میں گزرتی ہے، باتوں میں گزرتی ہے، وہ ہماری طرح نہیں تھے۔ ایک جنگ کے موقع پر کسی بادشاہ نے پوچھا کہ یہ مسلمان، خیر وہ بعد میں بتاتا ہوں، تو یہ دعاؤں کے بعد رات میں بڑی زبردست دعاؤں کے وجہ سے آسمان بھی دیکھ رہا تھا کہ یہ 2 لاکھ والے شراب پی کر سو رہے ہیں، یہ 3000 جو لوگ ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اللہ نبی کا صدقہ، نبی کا واسطہ، یہ اللہ کے نبی نے 3000 کی جماعت 20 پر 3 سال محنت کر کے تیار کی ہے، اے اللہ ہمارے نبی نے خون بہا کر طائف میں یہ جماعت تیار کی ہے، آپ مدد نہیں کریں گے ہماری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ وہ دعا آسمان کو چیر کر اوپر پہنچ گئی، ان کی دعاؤں میں طاقت تھی، ہماری دعاؤں میں کوئی طاقت نہیں ہے، ہماری دعا بے اثر ہو گئی، ہمارے اندر حرام مال داخل ہو گیا جس کی وجہ سے وہ دعا نہیں جا رہی ہے۔ اب وہ رات میں دعاؤں سے فارغ ہو گئے، صبح جنگ شروع ہو گئی۔ اب جنگ شروع ہونے کے بعد زید بن حارثہ کے ہاتھ میں جھنڈا ہے، اب وہ 3000 لوگوں نے اس قدر فوج میں گھس کر حملہ کیا، ایسا زبردست حملہ کیا، وہ 2 لاکھ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ جنگ شروع ہوئی یا نہیں ہوئی، ابھی وہ تلوار اٹھانے میں ہی ہیں، لاشوں کی لاشیں کٹ کر نیچے گر رہی ہیں، سر اڑ رہے ہیں، دشمنوں کے خون کی ندیاں بہ رہی ہیں، کافر اور دشمنوں کی پورا میدان خون سے بھر گیا۔ ابھی وہ سوچ رہے ہیں جنگ شروع ہوئی یا ابھی نہیں ہوئی، کہاں سے شروع کرنا ہے، کسے مارنا ہے، کون ہے ہمیں جس سے مقابلہ کرنا ہے، سوچ رہے ہیں، لیکن خون کی ندیاں بہ رہی ہیں۔ یہ 3000 لوگ جنت کے شوق میں اور اللہ کی محبت میں اس طرح گھس گئے، وہ 2 لاکھ لوگوں کو نظر ہی نہیں آ رہا ہے یہ کون سی فوج ہے، یہ انسان ہے، وہ آپس میں بات کر رہے ہیں بھئی یہ انسان ہے، یہ جنات ہیں، یہ فرشتے ہیں، کون سی بلا ہے یہ آخر، کہاں ہیں یہ لوگ، یہ نظر ہی نہیں آ رہے۔ ابھی یہاں رہتا ہے، یہ 10 آدمیوں کو قتل کر دیتا، اسے پکڑنے جاتے ہیں پھر وہ 20 کو قتل کر دیتا ہے، ایسا عجیب و غریب منظر۔ وہ 2 لاکھ لوگ ابھی سوچ رہے ہیں کہاں سے شروع کرے، ہزاروں کی تعداد میں وہ جہنم ان کو پہنچا دیا گیا۔ یہ 3000 لوگوں نے ایسا زبردست جنگ کی، پوری تاریخ کی کتابوں میں یہ بڑی عظیم الشان جنگ ہے، اور اللہ کی بڑی عجیب و غریب مدد اور اللہ کی دعا کی وجہ سے اللہ نے قرآن میں فرمایا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، چھوٹی چھوٹی جماعتیں اللہ کے حکم سے بڑی بڑی جماعتوں پر غالب آ جاتی ہیں۔ اللہ کے پاس فوج کی کوئی حیثیت نہیں، اللہ کے پاس طاقت کی کوئی حیثیت نہیں، کروڑوں آ جائیں، اللہ کن کہہ دیتے ہیں، ساری جو ہے ان کے موت کی گھاٹ اتار دیا جاتا ہے۔ اللہ فرشتوں کو، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مدد کو اتارنے والے وہ اللہ ہیں، اللہ کے سامنے تعداد کی کوئی حیثیت نہیں۔ اب جنگ ہوئی، اب سمجھ میں ہی نہیں آ رہا ہے کہ مسلمان کس طرح جو ہے لڑ رہے ہیں، یہ مسلمان مل ہی نہیں رہا ہے، ایک مسلمان شہید نہیں ہوا پہلے دن، وہاں پر جو ہے ہزاروں کی تعداد میں ان کی لاشیں گر گئی، چلنے کے لیے جگہ نہیں ہے، میدان خون سے بھر گیا۔ اب بہت دیر کے بعد شام ہوتے ہوتے پہلے صحابی حضرت زید بن حارثہ شہید ہو گئے، اور بڑا زبردست انہوں نے کارنامہ انجام دیا، ایسی جنگ انہوں نے لڑی کہ ان کے بدن پر کوئی جگہ ایسی نہیں تھی جہاں تیر اور تلوار کا زخم موجود نہ ہو، ایسی کوئی جگہ نہیں تھی، پورا بدن زخمیوں سے چھلنی ہو گیا، وہ آخر دم تک لڑتے رہے اللہ کے لیے، اللہ کی محبت میں، آخر میں جو ہے شہید ہو کر گرے، جھنڈا نیچے گرا، فوراً دوسرے صحابی نے عبداللہ بن جعفر طیار نے وہ جھنڈا سنبھال لیا۔ اب اس کے بعد وہ جھنڈا سنبھال کر وہ آگے لڑنے لگے۔ اب کیا ہوا، دوسرے صحابی جھنڈا سنبھال کر آگے بڑھ کر لڑنے لگے، لڑتے وہ بھی جو ہے اللہ کو پیارے ہو گئے، وہ بھی شہید ہو گئے، اور وہ شہید ہو گئے۔ تیسرے صحابی نے جھنڈا لیا، عبداللہ بن رواحہ،
وہ جھنڈا لے کر وہ جو ہے زبردست طریقے سے لڑنے لگے، دشمنوں کا مقابلہ کرنے لگے۔ پہلا دن ہو گیا، دوسرا دن ہو گیا، جنگ برابر چل رہی ہے، 2 امیر شہید ہو گئے، اب تیسرا امیر بھی شہید ہو گیا۔ اب تیسرا امیر شہید ہونے کے بعد اب لوگوں نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو، جن کو اللہ کے نبی نے کہا یہ اللہ کی تلوار ہے، یہ اللہ کی تلوار ہے، خالد بن ولید کے ہاتھ میں جھنڈا آ گیا۔ اب خالد بن ولید لڑ کر سب لوگوں کو لڑنے لگے، یہاں تک کہ تاریخ میں لکھا ہے وہ 2 لاکھ لوگ ان 3000 کا مقابلہ نہیں کر سکے، ڈر گئے۔ وہ 2 لاکھ لوگوں میں سے ہزاروں لوگوں کی جان چلی گئی۔ تعداد تو گنتی تو کتابوں میں نہیں ہے، لیکن لکھا ہے خالد بن ولید نے کہا اس دن میرے ہاتھ سے 9 تلواریں ٹوٹ گئی، 9 تلواریں ٹوٹ گئی، ایک تلوار سے کم از کم 100 لوگوں کو کم سے کم میں نے جو ہے جہنم میں پہنچایا۔ ایک خالد بن ولید کے ہاتھ سے 1000 لوگ جہنم میں پہنچے تو 3000 لوگوں سے کتنے لوگ پہنچے ہوں گے وہ اللہ کو معلوم ہے۔ ایسی عجیب و غریب جنگ یہ کتابوں میں لکھی ہوئی ہے۔ خالد بن ولید نے کہا 9 تلواریں ٹوٹ گئی، 10ویں تلوار میرے ہاتھ میں آئی، وہ تلوار کا بچہ تھی، چھوٹی تلوار، تلوار ہی ختم ہو گئی۔ اب جو ہے میں اسی سے لڑنے لگا۔ اب آخر میں یہ 2 لاکھ لوگ جو ہے میدان سے بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ اب یہاں سے جنگ ختم ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل آئے اور پورے میدان کی کارگزاری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی۔ اللہ کے نبی نے ان کے آنے سے پہلے صحابہ اکرام کو کارگزاری سنائی، جنگ کی کارگزاری، اور اس میں اللہ کے نبی نے کہا سب سے پہلے جھنڈا زید بن حارث کے ہاتھ میں تھا، وہ شہید ہو گئے، پھر جعفر بن طیار کے ہاتھ میں آیا، وہ شہید ہو گئے، پھر عبداللہ بن رواحہ کے ہاتھ میں آیا، وہ شہید ہو گئے، پھر اللہ نے اپنی تلوار کے ہاتھ میں جھنڈا دیا خالد بن ولید کے ہاتھ میں، انہوں نے دشمن کے چھکے چھڑا دیے، 2 لاکھ لوگ بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ یہ 2 لاکھ لوگ مردہ تھے، مردہ، یہ زندہ تھے 3000 لوگ۔ خالد بن ولید سے پوچھا گیا آخر 3000 لوگ 2 لاکھ لوگوں سے جیتنے پر کیسے کامیاب ہو گئے؟ خالد بن ولید نے کہا یہ 3000 لوگ اللہ کا ذکر کرنے والے تھے، اللہ کا ذکر کرنے والا زندہ ہوتا ہے، 2 لاکھ لوگ اللہ کا نام لینے والے نہیں تھے، جو اللہ کا نام نہیں لیتا وہ مردہ ہوتا ہے۔ 3000 زندوں نے 2 لاکھ مردوں کو بھگا دیا، اس میں کون سی تعجب کی بات ہے؟ یہ خالد بن ولید نے کہا آج جو 200 کروڑ مسلمان ہیں وہ اگر اللہ کا نام لیتے، اللہ کا ذکر کرتے، راتوں میں اٹھ کر گانے بجانے کے بجائے اللہ کو مناتے، 200 کروڑ کی بھی ضرورت نہیں، 2 کروڑ بھی پوری دنیا پر غالب آ جاتے۔ یہ ہماری دنیا کی محبت کی وجہ سے ہوا۔ صبح میں دکان، دوپہر میں دکان، شام میں دکان، ہر وقت مال کی فکر، دین کی فکر، اللہ کی فکر، قرآن کی تعلیم کی فکر، مسلمانوں میں ایمان مضبوط کرنے کی فکر، دعوت کی فکر، کس طرح ہم اپنے گھروں کو بدلیں گے، کس طرح ہم اپنے محلوں کو بدلیں گے، ہم گناہوں سے سچی توبہ کب کریں گے، کب ہمارے دل میں اللہ کی محبت آئے گی، یہ فکر ہمارے اندر ختم ہو گئی۔ اب اللہ کے نبی نے صحابہ کو کہا میرے پاس حضرت جبریل آئے، سارے لوگوں کی خبر سنائی۔ اب سنو، اللہ کے نبی نے کہا جو پہلے صحابی شہید ہو گئے زید بن حارثہ، اللہ نے ان کی شہید کی باڈی کو میرے سامنے کر دیا اور میں نے ان کی جنازے کی نماز پڑھائی، اور اللہ کے نبی نے کہا اس کے بعد ان کو دفن کر دیا گیا۔ یہ اللہ کے نبی کا معجزہ ہے، اللہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ زمین کو چھوٹی کر کے ان کی لاش کو اللہ کے نبی کے سامنے لایا گیا، اللہ کے نبی نے جنازے کی نماز پڑھی، اس کے بعد ان کی تدفین ہوئی۔ اور ایک صحابی جعفر طیار، نام یاد رکھیے، نام لینے میں بھی بڑا مزہ آتا ہے، کیسے کیسے لوگ تھے اللہ کے چاہنے والے، ان کی محبت اللہ نے ہمارے دل میں ڈالی ہے۔ جعفر طیار، طیار کے معنی اڑنے والا، جعفر نام، طیار لقب یعنی اڑنے والا۔ کیوں ان کا لقب اڑنے والا ہے؟ تو اس کا واقعہ یہ ہے، دوسرے صحابی جعفر طیار جب میدان میں شہید ہو کر گرے تو ان کے بارے میں لکھا ہے ان کی باڈی پر سامنے گنا گیا 90 تلوار کے زخم تھے، 90 تلوار کے زخم تھے، ایک بھی پیچھے نہیں تھا، پورے زخم سامنے تھے، شیر کی طرح لڑ رہے تھے، 90 زخم تھے۔ اور آخر میں سیدھا ہاتھ دشمن نے کاٹ دیا، جھنڈا بائیں ہاتھ میں لیا، بائیں ہاتھ کو دشمن نے کاٹ دیا، جھنڈا سینے سے لگا لیا، اسلام کا جھنڈا گرنے نہیں دیا۔ آخر میں دشمن نے سر سے اوپر سے نیچے تک
کاٹ کر 2 ٹکڑے کر دیا. یہ ہے جعفر طیار، یہ ہے اللہ کے لیے قربانی دینے والے. ان کے بارے میں اللہ نے کہا، حضرت جبریل میرے پاس آئے اور کہنے لگے اللہ نے ان کے لیے یہ اعزاز بخشا ہے، ان کے دونوں بازو کٹ گئے، اللہ نے ان کے 2 پر لگا دیے، 2 پر جنت میں، وہ 2 پروں سے جنت میں اڑتے ہوئے جا رہے ہیں. اللہ کے نبی نے کہا 2 پروں سے جنت میں اڑتے ہوئے جا رہے ہیں. میں نے یہ منظر دیکھا، اللہ نے مجھے دکھایا، اور انہوں نے کہا اس لیے ان کا نام طیار، اڑنے والا، جنت میں اڑنے والا. اس کے بعد اللہ کے نبی نے پوری کارگزاری اس میدان کی سنائی. بہت ساری باتیں میں نے چھوڑ دی، مختصر میں نے سنایا. آخری بات یہ ہے، اللہ کے نبی ان صحابی کے گھر میں گئے، جعفر طیار کے گھر میں گئے، جا کر ان کے معصوم بچوں کو گلے لگایا. ان کی بیوی کو ابھی معلوم نہیں ہے کہ میرا شوہر شہید ہو گیا. بچوں کو گلے سے لگایا. اللہ کے نبی کو رونا آ گیا، اللہ کے نبی رونے لگے. بچوں کو اللہ کے نبی نے اٹھایا، گلے سے لگایا اور کہنے لگے آج کے بعد سے میں تمہارے والد کی طرح ہوں، آج کے بعد میں ہوں تمہارا سب کچھ. یہ سن کر بیوی چیخ چیخ کر رونے لگی اور کہنے لگی کیا ہوا؟ میرے شوہر کا انتقال ہو گیا. اللہ کے نبی نے کہا شہید ہو گئے اور جنت میں اڑ رہے ہیں اور اللہ نے ان کے پر لگا دیے ہیں. یہ فرشتوں نے مجھے بتایا ہے. یہ اللہ کے نبی نے کہا اور اپنے گھر والوں کو آ کر بتایا کہ جا کر ان کے گھر میں کھانے کا انتظام کرو، ان کے گھر میں کھانا بھیجو. آج ہمارے محلے کی حالت یہ ہے، بازو گلی میں کوئی مر جائے ہمیں معلوم بھی نہیں ہوتا کس کا انتقال ہو گیا محلے میں. آج ہم اس سنت کا جنازہ ہم نکالتے، محلے میں مرنے والے کے بچے کو اٹھا کر گلے سے لگا کر پیار کرنے کی سنت کی بھی اللہ ہمیں توفیق نہیں دے رہا ہے. پھر حالات کیسے بدلنے والے ہیں؟ خلاصہ یہ ہے ہم دنیا کی محبت والے ہیں، اس لیے ہماری تقدیر نہیں بدل رہی ہے. وہ اللہ سے محبت کرنے والے، آخرت سے محبت کرنے والے تھے، اس لیے 3000 لوگوں نے 2 لاکھ لوگوں کو میدان سے بھگا دیا، بھاگنے پر مجبور ہو گئے. بادشاہ نے پوچھا ارے 3000 لوگوں نے 2 لاکھ لوگوں کو کیسے بھگا دیا؟ ان کے کمانڈر نے جواب دیا بادشاہ ہمارے 2 لاکھ لوگ شراب پی کر رات بھر زنا میں مبتلا رہتے ہیں، وہ لوگ 3000 رات میں مسلح بچھا کر اپنے اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، روتے ہیں، مناتے ہیں. اس لیے اللہ کی مدد آئی اور 2 لاکھ لوگوں کو بھوسے کی طرح انہوں نے اڑا دیا. آج بھی اللہ تعالیٰ وہی ہیں جو پہلے تھے، ہمیشہ وہی اللہ ہیں، ہمیشہ سے ہیں. صرف بات یہ ہے ہمیں اللہ سے سچی توبہ کی ضرورت ہے، ہمارے دل میں اللہ کی محبت لانے کی ضرورت ہے، دنیا کی محبت نکالنے کی ضرورت ہے. سب کچھ بدل جائے گا. یہ یہودی اسرائیل میں بیٹھے ہوئے خبیث، ان کی تعداد ہمارے سے 1000 گنا کم ہے، لیکن اس کے باوجود یہ جو ہے ننگا ناچ رہے ہیں. ان کے لگام لگانے والا کوئی نہیں. اس کے لیے ہمیں ضرورت ہے ایمانی طاقت پیدا کرنے کی، ضرورت ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ کی محبت پیدا کرنے کی. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں سنی ہوئی بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.